نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ مارننگ وائبز منصور ود ندا کے اندر میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور کیونکہ ہمارے شو کا جو تقاضا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ستاروں کو لے کر آئیں اور ایک لڑی کے اندر پرو کے اسے سجائیں، آپ کے سامنے پیش کریں، اور آپ کو اور ہمیں اویئرنیس حاصل ہو، چھوٹے چھوٹے میسیجز ملیں، ہماری لائف کے اندر ہم پازیٹیو ہو پائیں، بہت سی ایسی چیزوں کو اپنا پائیں جس سے ہم اپنا آج اور اپنا مستقبل جو ہے وہ ہم اپنا اچھا کر سکیں۔ اور منصور کی طرف اب میں چلتی ہوں۔ منصور، یہ بتائیں کہ آج صبح آپ کی کیسی گزر رہی ہے؟ میڈم وہ ہلکا سا وہ جو ہے جیسے جیسے سردی، کیونکہ کراچی کا موسم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ دوپہر میں اتنی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے کہ آپ کو کوٹ بھی اتارنا پڑتا ہے، پھر جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے اور پھر کراچی میں ہلکی سی ہوا چلنا شروع ہوتی ہے جو رات گئے تیز ہو جاتی ہے، تو یہ سارا موسم چل رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے منصور، مگر ایک چیز ہے جو مجھے سردیوں کی نا بہت پسند ہے، گاجر کا حلوہ۔ گاجر کا حلوہ تو ہر انسان کو پسند ہوتا ہے، کاجو بادام یار کاجو وہ بھی میرے فیوریٹ تھے، کہ کھانے پینے کے آئٹم نہیں ابھی چھیڑے نا۔ اچھا بالکل، چلیں پھر جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ صبح صبح اٹھتے ہیں نا اور وہ جو بستر سے نہ نکلنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ مطلب یہ تو کوئی اچھی گفتگو تھوڑی ہے میڈم جی۔ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہاں آتی ہے کہ سردیوں میں کراچی کی جب ہم بات چھیڑتے ہیں نا، کراچی 36 ملکوں سے بڑا ہے۔ 36 ملک میں نے ہمیشہ محاورتاً کہا ہے 70 ملکوں سے بڑا ہو سکتا ہے رقبے اور آبادی دونوں اعتبار سے۔ اس کا سارا معاملہ الگ ہے، یہاں کا موسم بھی الگ ہے، تو بارش اور سردی یہ کراچی والوں کے لیے سوغات ہے، تہوار ہیں یہ، تو یہ جب آتے ہیں تو معاملات جو ہے وہ بہت الگ ہو جاتے ہیں۔ آئیے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرائیں۔ جب ہم کراچی کا ذکر چھیڑتے ہیں، کراچی کے معاملات کا ذکر چھیڑتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسے آج ہم نے سینئر جرنلسٹ مدعو کیے ہیں جو کراچی کا مقدمہ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی تحریر کے ساتھ بھی لڑتے آئے ہیں، اپنی گفتگو میں بھی لڑتے آئے ہیں۔ کراچی کے جو بھی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ اجاگر کرتے ہیں تاکہ ارباب اقتدار بھی اور ارباب اختیار بھی ان کی نظر جو ہے وہاں جائے اور کراچی کے دیرینہ مسائل جو ہیں حل ہوں۔ کراچی کا مسئلہ حل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا صوبہ ترقی کرے گا، آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ عابد حسین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عابد بھائی کیسے ہیں؟ جی فرسٹ کلاس، اللہ کا شکر ہے۔ اور عابد بھائی کے ساتھ ہمارے بہت اچھے بھائی، ایک ایسا صحافی، آپ جسے کہیں کہ قلم کی جو حرمت ہے نا، جو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں شاید محاورتاً، لیکن واقعی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہر دور میں اتنا ہی کھرا لکھتے اور اتنا ہی کھرا بولتے رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ہمارے دوست ہیں شاہد مصطفیٰ۔ السلام علیکم شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اور میں نے کہا کہ آج جیسے میڈم نے کہا کہ ستارے ہم نے جمع کیے ہیں، کراچی میں موسم بدل رہا ہے، معاملات ہو رہے ہیں، آپ کو کیا غذا لینی ہے، کیسے جو ہے اپنے آپ کو اس نئے موسم کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس نیوٹریشن آئی ہوئی ہیں ڈاکٹر ماریہ یوسف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو ایک بانڈنگ کے حوالے جڑتے ہیں نا، کراچی کو ضرورت ہے امن کی، کراچی کو ضرورت ہے محبت کی، کیونکہ یہ دو چیزیں اگر آپ کراچی کو دے دیں گے تو پھر کراچی پورے پاکستان کو اکیلا پالنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسی ہی شخصیت موجود ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ اس علم کو بلند رکھا ہے کہ کراچی ہو، امت مسلمہ کا حوالہ ہو، امن اور محبت کی بات کی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر علامہ نقی نقوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب مزاج اچھے ہیں؟ اللہ الحمدللہ، دعائیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے۔ علامہ صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کے لیے آپ کی شخصیت مقدم ہے، کہ جو کراچی ہے اس میں مختلف
زبانوں کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ، قومیتوں کے لوگ، مذاہب کے لوگ آباد ہیں. یہ گلدستہ جو ہے، یہ حوالہ جو ہے وہ اور پاکستان کے کسی شہر کے ساتھ منسلک نہیں ہے. تو کراچی کو بہت زیادہ ضرورت ہے محبت اور امن کی. کیا فرمائیں گے؟ تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو سید محمد نقی نقوی کا سلام پہنچے. بہت ہی خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے. بڑی بڑی قداور شخصیات ماشاءاللہ، شاہد مصطفیٰ صاحب اور جناب ہمارے معروف صحافی جناب عابد بھائی جناب، عابد بھائی، اور پھر آپ کا تو یعنی کہ ہم کمالات دیکھتے رہتے ہیں. محبت ہے. اور پھر ڈاکٹر مالیہ، اتنے بڑی شخصیات کے سامنے میرا گفتگو کرنا میرا خیال جو ہے وہ ناممکن تو نہیں ہے، مگر مشکل ضرور ہے. مگر یہ کہ دیکھیں، جیسا حقیقت عمل یہ ہے کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے، آدمی آدمی سے پیار کرے. ہائے واہ واہ واہ. اگر اس کو بنیاد بنایا جائے اور محبتوں کا پیغام دیا جائے تو یقیناً جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، محبت دی جائے. اب دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی ڈگری کیا ہے؟ خلق عظیم کی شخصیت، کس منزل کمال پر وہ شخصیت ہے کہ آپ یہ دیکھیں کیا پیغام دیا ہے پوری ملت، یعنی کہ پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے. پیغمبر کا جو پیغام ہے وہ ایک آفاقی پیغام ہے، اور یہ نہیں کہ ایک خاص مسلک کے لیے، یعنی حنفی یا شافعی یا حنبلی یا فقہ جعفری، یعنی کسی کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے پیغام دیا ہے. اور کیا پیغمبر اسلام نے یہ پیغام پیش کیا ہے کہ اگر آپ گلاب کے پھول کو لے کر، گلاب کا پھول لے کر آپ اس کی توہین کریں، اس کو پامال کر دیں، حالانکہ کتنے دنوں میں وہ کھلا ہے اور کتنا اس کے پیچھے آبیاری ہے، کتنی خدمات ہیں، مالی کی خدمات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے باوجود آپ اس کی توہین کر دیں، اس کو پامال کر دیں تو وہ آپ کے ہاتھوں میں خوشبو چھوڑ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر اسلام نے یہی فرمایا کہ ایسا کردار، ایسا اخلاق پیش کیا جائے کہ جس سے جو نا محبتیں قائم ہوں، پیار قائم ہوں. اور تاریخ گواہ ہے کہ سینکڑوں واقعات ہیں تاریخ کے اندر کہ ایک وہ عورت تھی، کچرا توہین کرتی تھی، سب کچھ، اور سرکار اسی راستے سے جاتے تھے. اللہ اکبر. اچھا، لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہے تو آپ راستہ تبدیل کر لیں. تو پیغمبر کے ساتھ جتنے بھی اس نے گستاخی کی، پیغمبر نے کبھی بھی راستہ تبدیل نہیں کیا. بلا شبہ رحمت للعالمین کا حوالہ یہی ہے. سب سے بڑا حوالہ یہ ہے. اور سرکار کے ساتھ وہ توہین کرتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی. مگر جب ایک طویل عرصے تک پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ کوئی بھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے وہاں پر راستے پر، پوچھا کہاں ہے وہ، اس وقت کہاں ہے وہ، کیوں نہیں آ رہی؟ تو کہا کہ وہ بہت علیل ہے. تو سرکار نے ایک تاریخ رقم کر دی، صبح قیامت تک کی انسانیت کو پیغام دیا کہ پیغمبر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اب جب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پہنچے ہیں سرکار، تو وہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئی. اس نے کہا کیا آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا مسلمانوں کے رسول اس وقت میں علیل ہوں اور بہت بیمار ہوں، تو کیا یہ انتقام لینے کے لیے آپ تشریف آئے؟ تو آپ نے کہا نہیں، میں تو تیری عیادت کے لیے آیا ہوں، اللہ اکبر، تیری خدمت کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. تو لہٰذا کوئی ملا خدمت ہو تو بتا. تو میں نے ایک بہت بڑے اجتماع میں انگلینڈ کے اندر لندن میں بھی خطاب کر کے آ رہا ہوں وہاں پہ، اور پھر جا رہا ہوں. تو میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ وہ مجھے ماحول یاد آ گیا کہ پورا مجمع کھڑا ہو گیا تھا جملے کے اوپر. جب میں جملہ کہا تو بڑا تاریخی جملہ آپ کے چینل کے حوالے سے میں پیش کر رہا ہوں کہ سرکار کی یہ کمال ہے شخصیت کا کہ سرکار نے کافر کو قتل نہیں کیا، کفر کو ختم کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی حوالے ہیں ناظرین کرام جو مسلمانوں کی ذات سے جڑتے ہیں، مسلمانوں کے دین سے جڑتے ہیں، ہماری شریعت سے جڑتے ہیں. اسلام سلم سے ہے جس کے معنی صلح اور سلامتی کے ہیں، اور یہی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے، کراچی کے لیے ہے. اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے، منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے، صبح کی آواز ہنسی
वेलकम बैक टू नाजरीन। और अभी अभी मंसूर ने मुझे कुछ जुमले दिए कि चाय के साथ वापसी हो गई हमारी। और यार ये एक्चुअल में ना मुझे एक्स्ट्रा इन्होंने पे करना है बाद में, तो तभी मैं इनकी इतनी तारीफ़ कर रही हूँ कि मंसूर बहुत अच्छा इंसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं खैर वैसे भी हैं मंसूर काफ़ी अच्छे इंसान। और साथ ही साथ के अंदर हम लोग यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी इंजॉय करें, जो आज हमारी जो गेस्ट हैं वो खुद लेकर आएंगे डॉक्टर हमारे मारिया लिए। का स्पेशल थैंक्स कि ये हमारे लिए रिफ्रेशमेंट का हवाला लेकर आई हैं। बिल्कुल। यहाँ पे निमको के साथ साथ बिस्किट्स भी रखे होते, लेकिन वो हम सब इतने उतावले हुए थे, शायद नाश्ता करके नहीं आए हैं कि वो निमट चुके हैं। जी मगर देखें मंसूर, अगर हम बात करें ना तो ये रिवायत ये तो नहीं होती, रिवायत ये होती है कि हमेशा जो मेहमान आता है उसको आप मतलब वो करते हो, ट्रीट करते हो, मगर यहाँ पे मेहमान हमें ट्रीट कर रहे हैं तो ये मोहब्बतों के हवाले होते हैं। और ब्रेक से कबल अगर हम देखें ना तो हमारा टॉपिक ही यही चल रहा था कि इखलाक और मोहब्बत के ऊपर चल जी, रहा था। बहुत अहम गुफ्तगू थी जो अल्लामा साहब ने फरमाई, और यही गुफ्तगू लेकर मैं अपने भाई आबिद भाई की तरफ आऊँगा कि आबिद भाई, कराची का जो हवाला है ना, कराची को अगर मैं बहुत ही, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट नहीं है सियासत पे बात करना, लेकिन मुझे कहीं महसूस होता है कि ये इसने इंतज़ामी तौर पर कराची को डैमेज किया, कि जो हमें मुख्तलिफ हवालों में बांटा गया, लड़ाया गया, तो मैं नहीं उस तरफ जाना चाहता, लेकिन आप समझते हैं कि अब ये मामला जो है वो कहीं जाके सुलझना चाहिए। कराची वालों को कराची के मामलात पर यक आवाज़ होकर बात करनी चाहिए, और तमाम जितनी लिसानी इकाइयाँ कराची में रहती हैं, उन जिनका जीना मरना सब कराची के साथ है, वो कराचियाइट हैं, वो चाहे उर्दू बोलते हो, सिंधी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, पख्तून भाई हो, सराइकी हो, या सबका है ना। तो फिर कराची की जो है आवाज़ कौन बनेगा, कब बनेगा, कैसे बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मंसूर आपका शुक्रिया, निदा आपका शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया, और प्रोफेसर नकवी साहब का शुक्रिया कि जिन्होंने इतने अच्छे अल्फाज अदा किए हमारे लिए भी और शहर के लिए भी और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए भी। बेशक उसी टॉपिक को हम आप आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए, बात यह है कि ये बात बिल्कुल सही है कि कराची सबका है, और जैसा लामा साहब ने फरमाया कि कराची में चाहे वो उसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से हो, चाहे किसी मकतब फ़िक्र से हो, वो सब एक इकाई की तरह हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि कराची में और देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसे कुछ लोग अनासिर थे जिन्होंने लोगों को लड़वाया और अपनी सियासत को चमकाया, सिर्फ सियासत की बुनियाद पर। जी। तो उस सियासत की लपेट में कराची सबसे ज़्यादा आया, इसलिए कि उसकी वजह ये थी कि कराची में जो रेशो था वो हर तरह के लोगों का बहुत ज़्यादा था, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी कराची पे ज़्यादा आया। आप अगर देखें कि बुशरा जैदी का जो हादसा है, वाक़या है एक्सीडेंट वाला, उससे पहले का अगर आप कराची देखें तो वो मुख्तलिफ था, और बुशरा जैदी के वाक़े के बाद उसको एक लिसानी बुनियाद पर पहले हवा दी गई, और वो लिसानियत का जो बीज था वो इस कदर तब्दील हुआ कि उसके समरात तो नहीं कहना चाहिए, उसके असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। और अब जो आपने बात की है हम उसको मुख्तसर करते हैं, वरना बहुत तवील प्रोग्राम हो जाएगा, कि जो आपने उसको अपनी गुफ्तगू में इंट्रो में एंड में बात कही है कि अब इसका क्या किया जाए। तो बात यह है कि अगर हमने वो सारी चीज़ों को देख लिया है कि वो सारे मराहिल से और बहुत बुरे मराहिल से गुजर के कराची यहाँ पहुँचा, जिसमें लाशें भी हैं, जिसमें खून भी है, जिसमें लड़ाई झगड़े भी हैं, फसादात भी हैं, कर्फ्यू भी हैं, सब हमने भुगता है और रिपोर्टिंग के दौरान भुगता है। उसके बाद अब आप देखेंगे कराची में अब हमें अमन नज़र आ रहा है। बिल्कुल। और हमें ये देखना चाहिए कि कराची में अमन आने के बाद कराची की तरक्की हमें नज़र नहीं आ रही। हाँ, बड़ा अहम सवाल उठा दिया आपने। अगर सब कुछ होने के बाद जो नताइज आने हैं वो नहीं आ रहे। उसकी मैं बुनियादी वजह आपको बताता हूँ कि कराची में जब अमन कायम हो गया, मुख्तलिफ ऑपरेशन हुए, हम किसी सियासत उस पर नहीं जा रहे। आपने शुरू में कहा कि हमारा प्रोग्राम सियासी नहीं है, तो हम उससे हट कर बात कर रहे हैं कि कराची में जब अमन कायम हो गया तो उसके बाद उसके असरात तेज़ी से आने चाहिए थे। जितनी तेज़ी से कराची बिगड़ा था उतनी तेज़ी से बन नहीं रहा। तो उसकी फिर ज़ाहिर इंतज़ामी वजह आपने शुरू में कहा कि इंतज़ामी उस पर हमें बात करनी है। तो कराची में सारा मसला यही है कि हम इंतज़ामी तौर पर कई जगह बिखरे हुए हैं और कई जगह तकसीम हैं। बिल्कुल ऐसी जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी लिसानी इकाइयाँ हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, इसी तरह हमारे यहाँ इंतज़ामात भी बिखरे हुए हैं।
وہ انتظامات یہ کہ کراچی کا جو لینڈ کنٹرول ہے وہ کسی ایک کے پاس نہیں ہے. اوکے. کینٹونمنٹس ہیں, DHA ہے, KMC ہے, اس کے بعد KDA ہے اور سول ایویشن اتھارٹی ہے, پاکستان ریلوے ہے. میں آپ کو ایسی کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ کراچی میں جب بھی کوئی منصوبہ شروع ہوا, اس منصوبے کے شروع ہونے سے پہلے ان اداروں کو ایک میز پر نہیں لایا گیا, اور جب کوئی پروجیکٹ شروع ہو گیا تو کبھی واٹر بورڈ کی لائن پھٹ گئی, پروجیکٹ رک گیا, کبھی ریلوے کی زمین آ گئی, راستے میں پٹری آ گئی, پروجیکٹ رک گیا. یہ سارے مسئلے ہونے کی وجہ سے کراچی میں کوئی کام ہو نہیں پاتا. کراچی کا لیاقت آباد کا فلائی اوور جو ہمارے سامنے بننا شروع ہوا, وہ 1 کلومیٹر 1.25 کلومیٹر کا ایریا ہوگا. اس کی کھدائی سے لے کے اس کی تکمیل تک کوئی 5-6 سال کا عرصہ لگ گیا. اور جب ہم نے اس دور میں جب رپورٹنگ کرتے تھے, اس وقت جو ایڈمنسٹریٹر وغیرہ ہوتے تھے, ان سے پوچھا کہ اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پر ڈرائنگ ہی نہیں ہے, ہم نے کام شروع کر دیا, اور جب کھدائی شروع ہوتی ہے تو اچانک واٹر بورڈ کی لائن پڑ جاتی ہے, کبھی سیوریج نکل آتا ہے, کبھی کہ الیکٹرک کی لائن نکل آتی ہے, اس وقت KEC کہلاتا تھا. تو ہمارے اداروں کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے. ابھی بھی اگر اس وقت آپ دیکھیں کہ ماسٹر پلان نہ ہونے کی وجہ سے کراچی میں جب بھی کوئی منصوبہ شروع ہوتا ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. اب کراچی یونیورسٹی کی مثال آپ کے سامنے ہے روڈ کی. کراچی یونیورسٹی روڈ پہ BRT شروع ہو گیا اور آئے دن وہاں پہ لائنیں پڑ جاتی ہیں, آئے دن وہاں پہ کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے انتظامی طور پر لوگ بیٹھ کر پہلے میٹنگز نہیں کرتے, سارے اداروں کو ایک پیج پر نہیں لاتے. اگر ہم سب ایک پیج پہ آ کر کام شروع کریں تو ہر ایک کو پتا ہو کہ مجھے کب کیا کرنا ہے. اب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی سڑک بناتے ہیں اور ایک دوسرا ادارہ آ کے اس کو کھود دیتا ہے, بالکل, اور کہتا ہے کہ جی مجھے تو یہاں پہ لائن ڈالنی ہے. پہلے آپ سو رہے تھے کیا؟ آپ نے اربوں روپے وہاں ضائع ہو گئے. قوم کا ٹیکس کا پیسہ جو بیچارے اپنی محنت مزدوری میں سے ٹیکس کٹواتے ہیں, ورلڈ بینک کے مقروض ہو چکے ہیں, وہ سارے پیسے ہمارے ضائع ہو جاتے ہیں. اس لیے مربوط پلاننگ کی ضرورت ہے. بالکل. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ انتظامی لحاظ سے یہ مسائل ہیں, ان کو حل کیے بغیر آپ کوئی منصوبہ وقت میں مکمل نہیں کر سکتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں عابد بھائی. اور آپ نے یونیورسٹی روڈ کا ذکر کیا, مسائل تو یونیورسٹی میں بھی ہیں, لیکن وہ ہم اٹھا رکھتے ہیں کسی اور شو پہ, ضرور اس پہ بات کریں گے. جہاں جہاں مسائل ہیں وہاں ہم جو ہے وہ اس کی نشاندہی کریں گے, کیونکہ ہم نے ایسے ہی ایک دوست کو مدعو کیا ہے کہ جہاں جہاں مسائل ہوتے ہیں یہ وہاں نشاندہی کرتے ہیں. جی شاہد بھائی, انتظامی مسائل بتائیں عابد بھائی نے کہ کراچی کا جو اب مسئلہ ہے وہ اب سیاسی نہیں ہے, اب جو ہے وہ معاملہ جو ہے انتظامی ہے. دیکھیں, کسی بھی چیز آپ چھوٹا سا اپنا گھر بناتے ہیں, منصور صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے مدعو کیا. آپ گھر بناتے ہیں تو اس کا ایک پلان بناتے ہیں, اس کا ایک نقشہ بناتے ہیں, اور بدقسمتی یہ ہے کہ کراچی کا کوئی نقشہ نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے. کراچی میں اس سے پہلے ایک ادارہ ہوتا تھا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جو KDA, جو پلاننگ کرتا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے وہ بنا دی گئی, اس سے آپ کو نقشہ پاس کرانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے پاس ایک میپ ہوتا ہے اور آپ میپ کے مطابق چلتے ہیں تو چیزیں جو ہے خود بخود صحیح چلتی ہیں سمت میں. صحیح. اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ نیو کراچی کی سڑکیں دیکھ لیں, اور نیو کراچی میں جو کوارٹرز بنائے گئے اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے, نارتھ ناظم آباد, گلشن اقبال کو دیکھیں کہ وہ 3,000 گز کے پلاٹ بھی ہیں. جی ہاں. آج وہ 3,000 گز کے پلاٹ جن میں جو ہے 500 گز میں گرینری ہوتی تھی, جی ہاں بالکل, 200 گز میں گرینری ہوتی تھی, آج وہ نہیں ہے, آج پورشن بنا دیے گئے. تو ہم کس طرح پلازے تعمیر ہو گئے, ہم جا رہے ہیں, پورا ماحول خراب کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, چین آف کمان نہیں ہے کراچی میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک آدمی سے مل کے آپ جو ہے اپنا مسئلہ حل نہیں کرا سکتے. آپ کو در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں کہ آپ یہ اس کی حدود ہے, یہ اس کی حدود ہے, اور کوئی اس چیز کو دیکھنے والا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ کراچی میں بلدیاتی نظام آپ مختلف لے آئے. جو کامیاب بلدیاتی نظام ہے اس کو آپ نے جو ہے بوری میں بند کر کے کنویں میں پھینک دیا. اب جو نظام بلدیاتی ہے اس میں اختیار ہی نہیں ہے. صحیح. میئر کو 2 کروڑ کا کام کرنے کا اختیار ہے. کیا 2 کروڑ میں ہم کوئی اچھا کام کر سکتے ہیں؟ 2 کروڑ روپے میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا جی, کارپیٹنگ بھی نہیں ہو رہی اب تو. کسی جوسی میں وہ جو ہے. اچھا, پھر ایک ٹاؤن کا جو چیئرمین ہے, ہم نے جو ہے 25 ٹاؤن بنا دیے, کیا ہم ان ٹاؤنز کو جو ہے کوئی اختیار دے رہے؟ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں UC چیئرمین کا فنڈ نہیں ہے. اچھا, کوڑا کون اٹھا رہا ہے؟ سندھ گورنمنٹ کوڑا اٹھا رہی ہے شہر کا. سندھ گورنمنٹ کا یہ کام ہے, قانون سازی کرنا ہے. سندھ گورنمنٹ کا کام, اسمبلی کا کام یہ ہے کہ آپ قانون سازی کریں, صحت کے
تعلیم کے اور ہر شعبے میں جو ہے ہم اچھی جو ہے نا چیزیں دیں اور ان کو سپورٹ کریں. دیکھیں گلی کا نمائندہ کونسلر ہے, اگر جب کونسلر بے اختیار ہے ہم اپنی شکایت, آپ اپنی شکایت کس سے کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ نے شہر میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو نظام آپ لے آئے ہیں, آپ چائنا جاتے ہیں, چائنا سے ایک ایگریمنٹ کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں جناب نہ مشینیں آتی ہیں نہ چائنا کے لوگ آتے ہیں. کام تو ہمارے ہی لوگوں نے کرنا ہے, لیکن کنٹرول کرنے والے آ جاتے ہیں کہ جناب وہ ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کریں گے. آج تک ڈور ٹو ڈور جو ہے کلیکشن کا کوڑا اٹھانے کا کام جو ہے وہ جو ہے پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کوئی یہ کہہ سکے کہ شہر سے ہمارے یہ ماڈل علاقہ ہے. رول ماڈل کچھ نہیں ہے, کوئی رول ماڈل ہمارا کسی شعبے میں نہیں ہے. ابھی بدقسمتی دیکھیں کہ گرین لائن سروس جو ہے اس کا کام میئر صاحب نے روک دیا, تو ریڈ لائن کا کام جو ہے وہ بھی کراچی میں آتا ہے نا, لیکن بدقسمتی ہے کہ وہ اتنے پاورفل منسٹر کے انڈر میں آتا ہے کہ میئر صاحب بھی ہمارے جو ہیں ان کے بھی پر جلتے ہیں وہاں پر جو ہے نا, جو زمینی حقائق ہے میں سمجھ رہا ہوں اور یہ قطعی سیاسی بات نہیں ہے, سمجھے. اور آج جو ہے ان کا ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے میں اسی تقریب سے آ رہا ہوں جو صبح تھی, اور اب صبح کا ہی پروگرام ہے آپ کا, تو میں مطلب کل کی بات جو آپ بتا رہے ہیں یہ آج ہوا ہے, کل صبح مطلب آج وہ جو ایک پلیٹ فارم پر ہیں, آج دونوں جو ہے ایک ساتھ بیٹھ گئے اور اس کے لیے جو ہے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر نے جو ہے راستہ ہموار کیا. تو میئر کراچی ہمارا کتنی دور ہے ہم سے. کراچی کے نمائندے اگر اسلام آباد سے سفارش کروا کے میئر کراچی کے پاس آئیں گے کہ جناب ہم نے یہ پروجیکٹ بنانا ہے آپ کے شہر میں جو ہے نا یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, تو بدقسمتی ہے K4 کی بات ہوتی ہے کہ پانی کا منصوبہ K4 میڈم پیدا نہیں ہوئی تھی جب سے یہ ہم سن رہے ہیں. دیکھیں K4 والا منصوبہ جو ہے اتنا ہی پرانا ہے. اتفاق ہے کہ ظاہر ہے کہ مصطفیٰ کمال اور نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں جو ہے K3 منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہوا, تو اس کے بعد پلاننگ ہوئی, لیکن وہ پلاننگ بھی ہماری ایسی ہے نا کہ عمل درآمد کے لیے کبھی سندھ حکومت بناتی ہے K4 کو, کبھی وفاق کے پاس چلا جاتا ہے کہ مقصد وہ اسے نااہل کہہ کے اسے یہ کہہ کے, لیکن کام کسی سے نہیں ہوتا ہے. تو شہر جس طرح ریڈ لائن آپ نے کھود کے ڈال دی ہے, اس شہر کی پلاننگ کے لیے ہمیں اپنے میئر کو, جماعت اسلامی ہماری جماعت اسلامی کہتی ہے کہ ہم اکثریت میں تھے, ہمارا میئر, میں کہہ رہا ہوں اب ایک میئر آ گیا ہمارے ملک میں, جیسا الیکشن کا نظام ایسا ہی ہوتا ہے جی, ہمارے ملک میں الیکشن ایسا ہی ہوتے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے ہماری اسمبلی میں ایسے, لیکن ہمیں الیکشن کے بعد تسلیم کر لینا چاہیے, اور بجائے ہم وقت ضائع کریں کہ اس کی آگے بڑھنے کے لیے کہ ہم اس پر تنقید کرتے رہیں, اس کے کپڑے پھاڑتے رہیں, اس سے کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. حل اگر چاہیے تو ویسے تو جماعت اسلامی ہے, لیکن میئر کو اختیار بھی دینے پڑے گا. ہاں میئر کو, لیکن آپ جماعت اسلامی بھی اپنے مسائل کے حل کے لیے میئر کے پاس ہی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح, لیکن 365 دن مخالفت کے اچھے نہیں لگتے. بالکل ٹھیک, آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے, ان کو سالو کریں, ٹاؤنز کو فنڈ دیں. دیکھیں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں اس وقت, جو ہے کوئی 16 ارب روپے جو ہے وہ ٹاؤنز کے پاس موجود ہیں, لیکن گلیاں آپ دیکھیں کہ سیوریج سے اور روڈ کٹنگ جو ہوئی ہے تباہ حالی ہے, اس کو کون سنبھالے گا؟ اس کا انہوں نے سیاسی ایک طریقہ کار نکالا. میں نے میئر صاحب کو بھی بتایا یہ کہ روڈ کٹنگ کا پیسہ صرف آپ روڈ کٹنگ کے مرمت میں ہی جو آپ نے روڈ کاٹا استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے اس اربوں روپوں کو اپنے بجٹ میں شامل کر کے اب یہ کام کیا جا رہا ہے اس طریقے سے کہ جناب یہ جو ہے ہم بجٹ سے کام کر رہے ہیں, یعنی کہ بجٹ آپ کو مل ہی نہیں رہا. دیکھیں ہمیں پتہ ہے سندھ گورنمنٹ نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے, OZT میں آپ کو کتنا ملتا ہے, پراپرٹی ٹیکس سے آپ کی کتنی آمدنی آتی ہے, ایڈورٹائزنگ سے آپ کی کتنی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پلاننگ کر, دیکھیں کوارڈینیشن کا, وزیر بدل دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. سعید غنی چہرے بدل دیں آپ, سعید غنی کی جگہ میں سمجھ رہا ہوں کہ سعید غنی ہی بہتر تھا, کیونکہ وہ مقامی ہے اور مسائل کو سمجھتے تھے. لیکن آپ نے ٹھیک ہے ناصر شاہ کو دوبارہ ایک وزیر کو پہلے بلدیات سے ہٹا کے اسی وزیر کو, تو آپ کی مخلصی جو ہے مشکوک جو ہو جاتی ہے, خود بخود مشکوک ہو جاتی ہے کہ آپ اس شہر سے مخلص نہیں ہیں. اچھا چین بنا کے جب تک ایم کیو ایم کی یہاں سے جو ہے سیٹیں ہیں, ظاہر ہے یہاں سے ان کو وفاق سے پیکج ملا ہے, تو مل کے میئر کے ساتھ سیٹوں کا پیکج MNAs کو فنڈ ملا ہے. نہیں اچھا میں ڈر گیا, میں نے کہا شاید نہیں, ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ 50 ارب خالد مقبول نے کہا نا, میں سمجھا شاید 140 سے جو ہے ان کی منظور نہیں ہوئی ہے, تو شاید اس کی مد میں ان کو جو ہے 50 ارب دے دیے. کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ پیکج ملا ہے انہیں, سمجھے نا, تو وہ پیکج ہے, مل کے کام کریں. میئر کراچی کہتے ہیں کہ 400 ارب روپے ہمارے پاس سب کے پاس مشترکہ ہیں. بالکل صحیح ہے. جب 400 ارب ہیں, اگر ان 400 ارب کو ہم لگا لیں
تو ہم ایک کام پہ پلاننگ سے لگائیں کہ پہلے ہم اپنی سیوریج کا سسٹم صحیح کر لیں, صحیح, اس کے بعد سڑکیں بنا لیں, پھر پانی کا جو ہے نظام جو ہے اور یہ ساری چیزیں بہتر کریں, اسٹریٹ لائٹس کو بہتر کریں, لوگوں کو راستہ دیں چلنے کے لیے, بجائے لوگوں پہ مسلط کر دیں کہ 25,000 کا چالان ای چالان آپ دے دیں تو وہ گھر جا کے بیچارہ کیا کرتا ہے کہ اپنی موٹر سائیکل بھی بیچ دیتا ہے. تو کیا کیا بتایا جائے منصور ساحر صاحب, ہم جو ہے نا اب یہ ہے کہ لوگوں نے بھی جو ہے اس شہر میں جو ہے نا مقابلہ جو ہے اس شہر کا بدقسمتی ہے کہ لاہور سے ہو رہا ہے, دبئی سے اور سعودی عرب سے اور دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے تھے کراچی کو, کراچی کو دیکھنے آتے تھے. بینک پلازا بنایا ہے انہوں نے, ہمارے بعد جو ہمارے حصے میں عمارتیں آئی ہیں, بلدیہ عظمیٰ کراچی کی ہے, جو سپریم کورٹ کی عمارت ہے اور دیگر عمارتیں, تاریخی عمارتیں, باغ ابن قاسم, ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے کہ ہم لاہور سے بہت آگے جو ہیں, سمجھے نا, لیکن ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. ہم نکتہ چینی میں اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہے نا کوئی اچھا میسج نہیں دے رہے ہیں. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ گفتگو کیا ہے ناظرین کہ ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں اور ڈاکٹر ماریا بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ جب ہم یہ مسائل ڈسکس کرنے تھے تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کیوں زحمت دی ہے, کہ بھئی ڈاکٹر صاحب کا حوالہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو کراچی میں گرد و غبار کا طوفان ان تعمیراتی کاموں کے رکے ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, اس سے عام آدمی بہت افیکٹ ہوتا ہے. بدلتے ہوئے موسم میں اس کا جو قوت مدافعت ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو ہم نے اس لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہم گرد و غبار سے کیسے بچیں گے. جب آپ شہر میں نکلتے ہیں تو کوئی سڑک ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو ایسی مل جائے جہاں آپ مطلب وہ بریدنگ اسپیس مل جائے, آپ کو سانس لینے کی مہلت مل جائے. تو ہر جگہ یہ سارا ماحول ہے, کیسے بچیں گے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ منصور ساحر اور مس ندا, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اٹس اے ویری گڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ کوشچن. ایکچولی دیکھیں پورے پاکستان میں جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ ٹاپ 1 ٹاپ 2 کنٹریز میں آتا ہے جہاں پر جو ہے یہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹ ہے, جہاں پر بہت زیادہ پالوشن اور پھر ویدر کا جو ہے وہ انٹینس ہونا, چاہے وہ سمر ہو یا ونٹر ہو, تو اس کے ایفیکٹس تو آتے ہیں ڈیفینیٹلی. وہ ڈفرینٹ آپ کو سیزنل الرجیز بھی کرتے ہیں, پھر انفیکشنز بھی ہوتے ہیں. تو اب آپ نے اس سے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے؟ اگر جیسے ڈسٹ بہت زیادہ ہے تو آپ ڈسٹ کو اوائڈ کرنے سے کے لیے آپ نے ماسک لگانے, باہر جائیں تو آپ ماسک لگائیں اور گوگلز پہنیں, اور جب واپس آئیں اپنے جو ہے وہ پلیس پر تو آپ آئی واشر یوز کریں, بار بار فریکوینٹلی اپنی آئیز واش کریں اور ماسک ہٹا کر جو ہے وہ اپنے فیس کو واش کریں. تو اس طرح سے آپ جو ہے ڈسٹ الرجی سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ایسی بیوریجز ہیں جن کو اگر آپ ریگولر اپنے روٹین میں رکھیں تو آپ ڈسٹ الرجیز سے, اور پولن جو سردی میں جو پولن الرجیز ہوتی ہیں پلانٹس کی وجہ سے, ان سے آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے کافی میں, ٹی میں یا گرین ٹی میں یا قہوے میں آپ نے جو ہے جوشاندہ کا استعمال کریں. جوشاندہ سمپل الون بھی لے سکتے ہیں لیکن لوگ نہیں لیتے کیونکہ ان کا ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ کی جو ریگولر ہاٹ بیوریج جو بھی آپ کنزیوم کرتے ہیں اس میں آپ نے جوشاندہ ایڈ کرنا ہے. اس میں ہوتا ہے لیکورائز جو کہ ملیٹھی ہے, پوٹینشیل جو ہے یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے اور اینٹی الرجی ہے, جو آپ کو اس سے پروٹیکٹ کرے گا. اس کے علاوہ ہنی کا استعمال رکھیں, اور جو نان ڈائبیٹک ہیں ان کے لیے بتا دوں جو شہد ہے, وہ لوگ اپنی جو لائف پارٹنر کو بھی ہنی کہتے ہیں. جی وہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہے, لیکن ہنی جو ہے یہ پوٹینشیل اینٹی انفلیمیٹری, پوٹینشیل اینٹی الرجی ہے جو کہ پروفیٹک میڈیسن سے پروو ہے. جو نان ڈائبیٹک ہیں وہ اس کو ریگولر استعمال کریں. اس کے علاوہ ہوتا ہے گڑ, جو جیگری یعنی کہ گڑ جو ہے یہ بھی جو ہے ڈسٹ الرجیز سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو جب آپ جس ٹائم آپ قہوہ لیں یا گرین ٹی کنزیوم کریں تو اس کو ساتھ میں آپ جو ہے وہ جیگری یعنی کہ گڑ کا جو ہے وہ استعمال کریں تاکہ آپ جو ہے وہ الرجیز سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. اور لاہور جو لوگ فریکوینٹلی موو کرتے ہیں وہاں کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے AQI وہ 2000 بھی کراس کر جاتا ہے, جو کہ انتہائی ان کی ایئر کو ڈینس اور پولیوٹیڈ کرتا ہے. ان کی ایئر اتنی زیادہ ڈینس ہے کہ اس میں ڈفرینٹ انڈسٹریز سے پولیوٹنٹس جو آئے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پارٹیکل موجود ہیں اور ڈفرینٹ ٹاکسن گیسز موجود ہیں. جب آپ انہیل کرتے ہیں تو وہ سارے ٹاکسنس آپ کی باڈی کے اندر جاتے ہیں اور جو ہے آپ کے لنگس کے انفیکشنز اور انفلیمیشن کاز کرتے ہیں. تو اس سے اوائڈ کرنے کے لیے ایک تو آپ نے اپنے ورک پلیس پر, اپنے لیونگ پلیس پر آپ نے ہیومیڈیفائر جو ہے وہ یوز کرنے, اور اس کے علاوہ جب باہر جائیں تو ماسک لگا کر, گوگلس پہن کر جائیں, واپس آئیں تو آئی واشر, فیس واشر یوز کریں.
اور اپنی بیوریجز کا ریگولر استعمال کریں. اسی طریقے سے آپ نیچرلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہ سائنٹیفکلی میں نے اپنے اوپر خود ایکسپیریمنٹ کیا. لاسٹ ایئر وین آئی واز دیئر تو 2000 ان کا AQI تھا اور کراچی کا 200 تھا. سو وہاں کے اتنے انٹینس AQI, جب ایئر کوالٹی انڈیکس اتنا زیادہ ہو, اتنی پالیوٹیڈ ایئر ہو, اس میں آپ نے کیسے اپنے آپ کو امیونٹی کو بوسٹ رکھنا ہے. اسی طریقے سے کہ آپ نے گرین ٹی جو ہے نا پوٹینشیل جو ہے وہ اینٹی انفلیمیٹری ہے, پوٹینشیل امیونٹی بوسٹر ہے جو آپ کو ڈفرینٹ الرجیز سے پروٹیکٹ کرتا ہے. علامہ صاحب, ڈاکٹر ماریہ نے جسم کی صفائی کے حوالے سے جو ماحول ہے اس کی بڑی تفصیلاً وضاحت کی ہے. روح کی طہارت کے لیے ہم آپ کی طرف آتے ہیں, کیونکہ جو اس وقت کا ماحول ہے, اس وقت کا معاملہ ہے, اب یہاں روح کی طہارت بہت ضروری ہو گئی ہے. تو اس وقت ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے, معاملات مل کر کچھ حل کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر جو عابد بھائی نے نشاندہی کی ہے یا شاہد بھائی نے بتایا ہے کہ مسائل جو ہیں چونکہ بٹے ہوئے ہیں, معاملات بٹے ہوئے ہیں, ہم بھی بٹے ہوئے ہیں, تو یہ کس رخ سے دیکھیں گے آپ, اور کیا میسج دیں گے, کیا پیغام دیں گے, کیسے سمیٹنے کی کوشش کریں گے کہ آؤ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں؟ میں نے تو آغاز کلام میں ایک شعر پڑھا کہ کوئی مسلک بھی اختیار کرے آدمی آدمی سے پیار کرے. بات یہ کہ ابھی شاید مصطفیٰ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, مجھے بڑی پسند آئی وہ بات کہ جس طرح ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں اور کوئی کسی سے رابطہ نہیں ہے. میں خود سینئر ڈائریکٹر تھا KDA میں, تو ہم نے تو خود زید نظامی کے دور میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ ہماری تائید کریں گے شاہد مصطفیٰ صاحب, کہ ہم نے وفاق کو قرضہ دیا ہے. یہ ہمارا KDA تھا کراچی. جی ماشاءاللہ, ہاں جی جی ماشاءاللہ. میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اثر ہوں کہ میں نے 40 سال خدمت انجام دی ہے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر. تو یقین مانیں, حقیقت یہی ہے کہ ہم نے تو وفاق کو قرضہ دیا ہے زید نظامی کے دور میں. ہمارے اتنے مضبوط ادارے تھے, اب تو بالکل جو ہے نا بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی قبرستان میں رہ رہے ہیں, تباہ کر دیا. بالکل بہت کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو جہاں تک روح کی بات ہے تو پروردگار عالم نے پیغام پہنچا دیا ہے کہ روح جو ہے وہ تو امر ربی ہے. جی تائید کریں گے عابد صاحب, بے شک بے شک, کہ ایک امر ربی ہے. روح جو ہے وہ امر ربی ہے, اور اس کی طہارت کے لیے یہ کثافتیں دور کرنی ہے, نفرتیں ختم کرنی ہے, محبتیں قائم کرنی ہے, پیار اور ایک دوسرے کے قریب ہونا ہے, ایک دوسرے کے یعنی کہ ہمدرد بننا ہے, اور کسی مسلک کا بھی انسان ہو ہمیں اس سے پیار کرنا ہے. حضرت کیسے؟ احمد فراز کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے. فراز کہتے ہیں کہ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں, میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. اللہ اکبر. جس نہج پر آپ کا معاشرہ آ گیا ہے, میری درخواست یہ تھی کہ اس معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہوگی؟ اس کی اصلاح اس طرح ممکن ہوگی کہ مسلسل جو ہے آپ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں. سبحان اللہ. اور پروردگار عالم نے آپ کو ایک 0 میٹر دل دیا ہے. بھائی کیا اچھی بات کہی آپ نے بھائی, سبحان اللہ. اس میں نہ نجاستیں ہیں, اس میں نہ کوئی تکبر ہے, نہ اس میں کوئی نفرتیں ہیں. ایک خوبصورت ایک حسین دل دیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کی ڈیکوریشن کریں. واہ واہ. اس میں محبتیں ہیں, واہ واہ واہ. اس میں پیار, اس میں خلوص, اس میں محبتیں سجائیں پیار کے ساتھ لوگوں کے ساتھ. اور پھر آپ کا پڑوسی ہے, کسی مسلک کا بھی ہے, کسی دیکھیں بڑی اچھی بات کہی سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے, ایک پیغام دیا عطا کر دیں. صبح قیامت تک کی انسانیت کو پیغام ہے, یہ کسی مسلک کے لیے نہیں ہے, جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں کے لیے پیغام دیا. آپ نے فرمایا کہ کونو لنا دعاتن صامتین, خاموش مبلغ بن جاؤ. سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ کا چینل اگر یہ بات پہنچا دی پوری دنیا میں تو ایک بہت بڑا پیغام ہوگا انشاءاللہ, اور لوگوں کو بڑا استفادہ ہوگا. کہنے میں آپ سے بات کرنے میں مزہ بھی آ رہا ہے, اس لیے کہ بالکل ایسا لگ نہیں رہا کہ چینل پہ بیٹھے اور لگ رہا ہے کہ کسی گھر میں بیٹھے ہوئے. علامہ صاحب یہاں قطع کلامی کر لوں. ناظرین, صورتحال کیا ہے کہ ہم کسی مولوی کو, کسی علامہ کو, دین کے کسی اسکالر کو ہم صرف مدعو کرتے ہیں مذہبی پروگراموں میں. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے اہم حوالہ ہے, ہمارے سروں کا تاج ہے. تو ان کی شمولیت جو ہے جب ہم جنرل گفتگو میں کرتے ہیں, جنرل ٹاپکس پہ کرتے ہیں, مختلف ایشوز پر ان کی رائے لیں گے تو یہ معاملہ اور معاشرہ بہتری کی طرف جائے گا. جو ہمارے علماء اور ذاکرین ہیں, جو ہمارے عالم دین ہیں,
وہ صرف دین سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں. اسلام کو سرچشمہ ہدایت کہا گیا ہے, پوری انسانی زندگی یہاں پہ دلالت کرتی ہے. جی محترم. تو یہ پاکستان میں ایک تنظیم ہے شباب الفاضلیہ پاکستان, شباب الفاضلیہ پاکستان, اس کے روح رواں ہیں طہا امام صاحب. صحیح. تو انہوں نے کانفرنس کی تھی پاکستان میں, بہت یادگار. اس کے اندر انہوں نے بڑا اچھا یہ پیغام دیا تھا, اور یہی پیغام دیا تھا کہ معصوم نے فرمایا کونو لنا دعاتن صامتین. یہ اس کی مرکزی نقطہ تھا اس کا. کہا کہ کونو لنا دعاتن صامتین, خاموش مبلغ بن جاؤ. اچھا, اب یہ ایسا پیغام تھا کہ اس دور کے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. ظاہر ہے کہ جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کا کینوس اتنا ہی بلند ہوتا ہے, آگے تک دیکھتا ہے. تو لوگوں نے دست ادب جوڑ لیے. حضرت اس کی وضاحت کر دیں, اس بات کی وضاحت کر دیں. حضرت صاحب یہاں قطع کلامی کروں گا. ناظرین, وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا. چونکہ بہت اہم گفتگو ہونے جا رہی ہے, میں نہیں چاہتا کہ بیچ میں انٹرپٹ کیا جائے, تو گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے اور مکمل بات سنیں گے کہ یہ جو اہم گفتگو علامہ صاحب کرنے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, ابھی حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. نئے جذبوں نئے خوابوں کو جگاتا ہے, صبح کی آواز ہنسی ہمارے ساتھ ہے, منصور اور ندا کے ساتھ. ویلکم بیک ٹو ناظرین. ہم لوگ بریک سے واپسی آ چکے ہیں, اور بریک سے قبل میں یہاں پہ گفتگو سن رہی تھی. علامہ صاحب بھی اپنے گفتگو کو میری لائنز کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے, مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کروں کہ بات چلی انسانیت کے اوپر, کراچی کے مسائل کے اوپر, اور دیگر اس کے اندر جو ہرڈلز آ رہی ہیں ان ساری چیزوں کے اوپر, حکومت کے اوپر بات چلی. تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ معاشرہ جو بنتا ہے وہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں کہ وہ آپ سے اور ہم سے بنتا ہے. تو جب تک ہم اپنے اندر سدھار نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا. رہی بات کہ کراچی سب کا ہے اور کراچی کا کوئی نہیں, تو یہ میں کہتی ہوں بالکل ہی کوئی فضول سی بات ہے کہ کراچی کا کوئی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کراچی کے آپ ہیں, ہم ہیں, اور اگر ہم مختلف اداروں کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی ظاہری بات ہے, اور آپ اور ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب ہم خود صحیح نہیں ہوں گے, ہم خود اپنے گھر کی حفاظت نہیں کریں گے, ہم خود اپنے لیے کام نہیں کریں گے, تو پھر ہمیں بالکل بھی کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ ہم جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جو چیزیں ہو رہی ہیں, ان کے اوپر بیٹھ کے روئیں. اور علامہ صاحب سے میں گزارش کروں گی کہ اپنی جو گفتگو ہے اسے کنٹینیو کریں. جی, میں عرض کر رہا تھا کہ شباب الفاضلیہ پاکستان کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں ایک بڑا یادگار ایک انٹرنیشنل بہت بڑا پروگرام ہوا تھا. تو اس میں جو مرکزی نقطہ انہوں نے بیان کیا وہ اس سے بڑا استفادہ دنیا کو پہنچ سکتا ہے کہ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کونو لنا دعاتن صامتین, خاموش مبلغ بن جاؤ. تو چاہنے والوں نے دست ادب جوڑ لیے اور کہا کہ سرکار یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ بھئی یا تو انسان خاموش ہوگا یا گفتگو کرے گا. مطلب ایک وقت میں خاموش مبلغ, ہاں, کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ابھی صاحب توجہ فرمائے, آپ تو صحافی ہیں ماشاءاللہ. یعنی یا تو انسان خاموش ہوگا یا گفتگو کرے گا. ایک وقت میں ایک کیفیت ہو سکتی ہے, ایک وقت میں دو کیفیتیں نہیں ہو سکتی. تو کہا کہ ضدنی بیانہ اس کی وضاحت فرمائے. اچھا, بات یہ ہے کہ جو بھی یعنی کہ نسل رسول میں سے لوگ ہیں ان کی بات تک رسائی بڑی آسانی سے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ امام الکلام کلام الامام, امام کا جو کلام ہوتا ہے تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو ان کا کہ سرکار اس کی وضاحت فرمائے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خاموش بھی ہو اور مبلغ بھی ہو. اب یہ ہمارے کراچی کے لوگ اللہ کرے یہ بات سمجھ جائیں, ہمارے دنیا کے لوگ یہ بات سمجھ جائیں, تو اس جملے میں سرمایہ دنیا بھی ہے اور سرمایہ آخرت بھی ہے. تو سرکار نے وضاحت کر دی. آج کے پروگرام کا قیمتی ترین جملہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنا کردار ایسا بنا لو دیکھنے والا دیکھتے کہ اٹھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ دیکھنے اکبر. والا دیکھتے ہی کہ اٹھے کہ
जब उम्मत ही ऐसा है तो इसका आका कैसा होगा? सुभान अल्लाह, सुभान तो हम तो आका की उम्मत है, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो उनके जिन्होंने तो ऐसे चिराग रोशन किए हैं, ऐसी राह हिदायत पहुंचाई है कि मौलाए कायनात सरकार अमीर मोमिन अली इब्न अबी तालिब इस्लाम का जुमला है ना कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं परवरदिगार आलम से गुफ्तगू करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है कि परवरदिगार मुझसे गुफ्तगू करे तो मैं कुरान पढ़ता हूँ। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अगर सुभान इन अल्लाह। चीजों पर आदमी अमल करे तो इंशाल्लाह सरमाया दुनिया भी है, सरमाया आखिरत भी। बेशक बेशक बेशक। भाई क्या खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो अल्लामा साहब ने फरमाई है कि आपको अपना किरदार जो है वो बेहतर बनाना है। अब यहाँ पे फिर सियासी जमातों का किरदार जो है ना मेरे जहन में आना शुरू होता है। मैं कराची की बात से निकल नहीं पा रहा हूँ, आप वो हमें देखकर, आपको देखकर, क्योंकि आप दो वो सहाफी हैं जिन्होंने हमेशा कराची का मुकदमा लड़ा है कि कराची के हवाले से जब बात, जैसे शाहिद भाई ने कहा कि भाई अल्लाह का वास्ता है, जब आप अपने मामले में जा सकते हो तो कराची के मामले में क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं बैठ सकते? आबिद भाई क्या कहेंगे, कैसे समझाएंगे इन सियासी जमातों को कि अपना किरदार ठीक कर लें? देखिए समझाने वाला दौर तो गुजर चुका कि इन लोगों को समझाया जाए, उन लोगों को खुद समझ लेना चाहिए। और कम से कम आज का प्रोग्राम देखकर और अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद तो कम से कम अगर किसी ने अपना तज़किया नहीं किया तो वो अब कर ले। क्या हर साल रमज़ानुल मुबारक आता है, इसीलिए आता है कि भाई वो तज़किया नफ्स करें लोग अपनी। बेशक। और एक एक्सरसाइज है ज़ाहिर है पूरी तकवा के लिए। तो हम चीज़ों से सीखते नहीं हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने पूरा एक ऐसा निज़ाम बना दिया है जो 12 महीने हैं हमारे पास, उसमें हर किस्म के मौसम भी आते हैं, हर किस्म के मजहबी त्यौहार भी आते हैं, ईद भी आती है और ईद उल अज़हा भी आती है, रमज़ान भी आता है। तो हम चीज़ों से सीखते ही नहीं हैं। हम कुछ वक्त के लिए अपने आप को बदलते हैं और फिर दोबारा उसी तरह दुनिया में खो जाते हैं। तो ये जो सारा मसला आ रहा है यहाँ पर कि कराची में लोगों का क्या किरदार होना चाहिए, सियासी जमातों का किरदार पे आ जाएं। सियासी जमातें जो हैं वो कब सोचेंगी अपने आप को कहीं माइनस करके कराची और कराची वालों के लिए? देखिए सबसे पहले उनको इस मुल्क से मुखलिस होना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। और जब वो इस मुल्क से मुखलिस हो जाएंगे तो सारे काम सीधे हो जाएंगे। लोग अपने आप से तो मुखलिस हो रहे हैं, अपने आप को तो बनाए चले जा रहे हैं, लेकिन मुल्क से मुखलिस नहीं हो रहे। अब आप देख लें कि जो लोग पहले चप्पलों में सियासत में दाखिल हुए थे, आज वो लैंड क्रूजर्स में घूम रहे हैं। आपने मेरे मुंह का जुमला और छीना है। आवाम जो है उसकी हालत वही की वही है। सियासत में जो लोग आए वो चाहे पैदल चलते हुए आए, जब वो सियासत के मैदान में कूदे हैं तो वो लैंड क्रूजर्स में हैं। जी बिल्कुल, उनके आप देख लें कि उनके पास क्या क्या मीरात नहीं है। और हमारा जो एक पूरा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो बड़ा तबाह हाल है। यानी हम पाकिस्तान से एक पूरी क्रीम निकालते हैं CSS ऑफिसर्स की, जिनके बारे में कहा जाता है कि हम बस ये सब कुछ हैं। अगर आप देखें तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे, जो मेरी राय है कि हमारे CSS अफसरान में से अक्सरियत ने अपना हक अदा नहीं किया। उन्होंने सीटें ले ली, उन्होंने पाकिस्तान से सारी मीरात ले ली, उनको बंगले मिल गए, उनको मीरात मिल गई, काम सिफर है। आप मुझे बता दें कौन सा सरकारी इदारा है जो ठीक से चल रहा है? और सारे इदारों के सरबराह ये लोग हैं। यानी जो सेक्रेटरीज होते हैं, चाहे वो सूबाई सतह के हों चाहे वो वफाकी सतह के हों, सारा कुछ तो यही चलाते हैं। मिनिस्टर तो बदलते रहते हैं। आज रेलवे के मिनिस्टर हनीफ अब्बासी साहब हैं, इससे पहले जो है वो कोई और थे, शेख रशीद साहब भी रहे, बिलोर भी रहे हैं और भी रहे हैं। तो ये सारे लोग जो थे, एक साद रफीक साहब भी थे। किसी का दौर आपको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, किसी का बहुत बुरा मिलेगा। किसी ने ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को थोड़ा बेहतर किया, किसी ने बिल्कुल तबाह कर दिया अपने दौर में। लेकिन इन सब के ऊपर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, मेरे ख्याल से वो भी, जैसे अल्लामा साहब ने कहा कि इनका वो जुमला प्रोग्राम का हासिल हो सकता है दीनी और रूहानी लिहाज से। मैं एक जुमला कहता हूँ जो शायद इस प्रोग्राम का हासिल हो, कि डॉक्टर अख्तर हमीद खान साहब जो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट के बानी हैं, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था एक मरतबा। पुरानी बात है, ज़ाहिर है आज से कोई 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि मैंने उनसे इंटरव्यू किया और मैंने उनसे पूछा कि कराची के हालात उस वक्त भी ऐसे ही थे, यानी टूट फूट वाला जो मामला होता है, तरक्की नहीं कर रहा था शहर। उनसे पूछा कि हज़रत ये मसला क्या है? तो उन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हमारा जो मसला है वो ये है कि हम एक ट्राइका की वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। वो ट्राइका जो है वो माफिया बन चुका है। उस ट्राइका में कौन है? ठेकेदार यानी कि कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, मुंतखब रुकन असेंबली, ठीक है, और एक ब्यूरोक्रेट, ठीक है। अब होता यह है कि जो मुंतखब रुकन कौमी असम्बली है या सूबाई असम्बली है या सेनेटर है, जो भी सियासतदान है, वो अपने इलाके की स्कीम बनाता है। ब्यूरोक्रेट उसके ऊपर सारी जो फाइल वर्क होता है वो सारी बनाता है, और कॉन्ट्रैक्टर उनके साथ मिला हुआ होता है। उसके बाद फाइल में मंसूबा बनता है
اور زمین پہ نہیں آتا، اس لیے کہ وہ تینوں لوگ مل کے کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ تینوں کا کمیشن ہوتا ہے، بالکل صحیح ہے. تینوں لوگ اپنی اپنی سطح کا کمیشن لے لیتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ پاکستان اتنا مقروض ہو گیا تو ہمارے جو اتنے آڈٹ کے ادارے ہیں، آڈیٹر جنرل آف پاکستان اور سندھ میں آڈٹ کا نظام، بے شمار چیک اینڈ بیلنس ہیں. پاکستان مقروض ہوتا چلا گیا اور سیاستدانوں کے اثاثے بڑھتے چلے گئے. اور میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں؟ جو ہمارے اتنے بڑے جو ادارے بنے ہوئے ہیں جس میں آپ آڈٹ کی پوری ایک لائن ہے، جو فائل کوئی منظور نہیں ہو سکتی اگر اس میں کوئی مسئلہ ہو، لیکن ہمارے یہاں فائلیں بھی منظور ہو رہی ہیں. باغ ابن قاسم کو میرے سامنے 30 سال کی رپورٹنگ کے دوران میں نے 4 دفعہ بنتے ہوئے اور 4 دفعہ اجڑتے ہوئے دیکھا. اور اسی طرح آپ کراچی کے ہر پارک کو اٹھا لیں، وہ بنتا ہے اور اجڑ جاتا ہے، بنتا ہے اجڑ جاتا ہے. بھئی جاتا کہاں ہے پیسے؟ شجرکاری مہم ہوتی ہے، درخت لگتے ہیں، درخت نظر ہی نہیں آتے. سڑکیں بنتی ہیں اور اس کے بعد کھدائی ہو جاتی ہے، یا وہ بارش میں بہ جاتی ہے پہلی بارش میں. تو یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ مقصد یہ کہ اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ کوئی ہمارے جیسے بھی شاہد صاحب نے کہا کہ چین آف کمانڈ ہی نہیں ہے اور اداروں میں پورا بٹا ہوا ہے. خاص طور پہ کراچی اور پنجاب میں تھوڑی سی بہتر صورتحال اس لیے ملتی ہے شاید کہ وہاں پر مستقل ایک جماعت صوبائی سطح پر بھی ہے اور اسی کا سارا عمل دخل نچلی سطح پر بھی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ کہ وہ بھی بلدیاتی نظام نہیں لا رہے، اور بلدیات کا نظام صرف کراچی میں اور جیسا ہے وہ سب کو پتہ ہے. شاہد بھائی پورے سارا جو ہماری گفتگو تھی نا اس کو بہت ہی پتلی گلی سے نکال کے نا عابد بھائی نے کہا ہے کہ یہ جو بیوروکریسی ہے یہ ایک بہت بڑا حوالہ ہے. مجھے خواجہ آصف کا وہ بیان یاد آ جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف بدنام ہیں، مال تو یہ کماتے ہیں، مال تو یہ بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد ٹھنڈے ٹھنڈے کینیڈا، امریکہ، برطانیہ اور یورپی ممالک نکل جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ایک بات کریں، اگر آپ کے ایک زمانہ تھا کہ پوسٹ کے حساب سے، کوالیفیکیشن کے حساب سے بندے کو، افسر کو تعینات کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. وفاق سے ڈی ایم جی افسران آتے تھے اور ان کی پوسٹیں ہوتی تھی، سندھ گورنمنٹ کی پوسٹیں ہوتی تھیں، کے ایم سی کی اپنی پوسٹیں ہوتی تھیں. ہر ادارے کی ایک لیول بنایا ہوا تھا صحیح کہ 16 گریڈ 17 گریڈ تک جو ہے یہ افسر ہوگا، 18 کا یہاں سے آئے گا سندھ گورنمنٹ سے، 19 کا اور 20 کا ہے وہ وفاق سے آئے گا. وہ سارے آتے تھے، پلاننگ کرتے تھے، کام کرتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پوسٹیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، افسران بھی موجود ہیں، مسائل نہیں حل ہوتے. ایک کوئی ایسے ادارے کا نام بتائیں، شاید مجھے نہیں پتا، کہ جس میں بغیر رشوت کے آپ کا کوئی کام ہو جاتا ہے. کوئی بتائیں میڈم، آپ ایسی کسی ادارے کو جانتی ہیں جہاں بغیر رشوت کے کام ہو جائے؟ نہیں سر، میرا تو اپنا یہ کہنا ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتی کیونکہ ہمارے مارننگ شو کا یہ ٹاپک نہیں ہے، مگر پھر بھی کہ جس ملک کے اندر 18 ڈگری وہ گریڈ کے اوپر اور 20 گریڈ کے اوپر پیسے دے کے لگوایا جاتا ہو تو اس ملک کا کیا ہوگا؟ افسر جہاں پیسے دے کے لگے گا. اچھا یہاں پہ پکڑ بھی نہیں ہے نا عابد بھائی. دلاور فگار بھائی یاد آتے ہیں، میرا خیال ہے انہی کا شعر ہے کہ لے کے رشوت پھنس گیا ہے، دے کے رشوت چھوٹ جا. تو جو اینٹی کرپشنز کے ادارے ہیں، جو یہ سارے معاملات کو روکنے کے ادارے ہیں، وہ بھی اتنے فعال نہیں ہیں. جی اصل صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، ہم دیکھیں کہ ایک سسٹم ہے، اب ایک سسٹم کا نام لیا جاتا ہے. ہم سسٹم پہلے ایک زمانے میں سے کہتے تھے کہ سسٹم صحیح کر لیں ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. اب سسٹم ٹھیک ہو گیا ہے. اب جب سسٹم ٹھیک ہو گیا تو آپ کو اس میں بھی پرابلم ہے. اب ایک ایسا سسٹم آیا ہے کہ کسی افسر کی تعیناتی سسٹم کے بغیر نہیں ہوتی. جب ادارے سسٹم کے لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو بہتری کیسے آئے گی؟ ایک میئر کراچی جو ہے وہ کیا کرے گا جب اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل سروسز جو ہے وہ فلاں وزیر کی سفارش سے ہوگا، ڈائریکٹر پارس فلاں کی سفارش سے ہوگا. شہر میں کبھی ابھی آپ نے سنا ایک عرصہ ہو گیا ہے کہ پہلے زمانے میں کے ایم سی گوشت کو چیک کرتی تھی، مصباح خانے تھے، وہاں جا کے مہر لگتی تھی اور مہر لگنے کے بعد جو ہے وہ دکانوں پہ گوشت فروخت ہوتا تھا. آپ مجھے کوئی ایسا نظام بتائیں کہ ایسا کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے کہ وہ جو مضر صحت گوشت جو ہوتا ہے آپ جو کاٹیں، جو بیچ دیں، جو چائے کھلا دیں کسی کو. اب تو کسائیوں نے مہریں اپنی بنا لی ہیں. اچھا مہریں اپنی بنا لی ہیں تو مجھے یاد آ گیا عابد بھائی، ہمارے کچھ اور سینئر دوست آئے تھے جرنلسٹ، وہ بتاتے ہیں کہ جی قصائی سے گوشت لینے گئے اور باتوں باتوں میں بتایا کہ جی میں جرنلسٹ ہوں. انہوں نے بولا بھیا میں بھی جرنلسٹ ہوں، یہ لو کارڈ. بالکل ایسا ہوا. شہر میں آپ پانی کا نظام دیکھ لیں،
केडीए के ज़माने से आप केडीए में डायरेक्टर रहे हैं, केडीए ने जो निज़ाम शहर में पलाया तो एक टैंकर सर्विस का आगाज़ किया था। टैंकर सर्विस इसलिए थी कि जिस कंज्यूमर के घर पानी नहीं जाता है, पहुंच पाता है, वो कंप्लेन करेगा कि मेरे घर पानी नहीं आया है, तो टैंकर के जरिए पानी पहुंचा दिया जाता था, उसकी कोई फीस नहीं होती ये थी। कराची में होता था। जी हाँ, ये कराची में होता था, ये गवाह बैठे हैं, समझे, ये होता था। हाँ, और यहाँ का मतलब मुझे आता है होता है नहीं। जब तक आज हमारे आप पैदा भी नहीं हुए। कोई एक पानी का टैंकर 6000 8000 जितनी क्वांटिटी होती है उस हिसाब से उसकी कीमत बढ़ जाती है और आपको खरीदना कोई ऐसा निजाम भी नहीं है कि पानी भी आपको मिल जाए सही तरीके। लाइनों में पानी आता नहीं है, हाइड्रेंट पे पानी 24 घंटे चल रहा है। तो ये सहूलतें जो है आपको मिली हैं, इतनी वीआईपी किस्म की सिस्टम ने, आपने सिस्टम चला रहा है ना मुल्क, जब सिस्टम मुल्क चलाएगा तो इसी तरह के हालात पैदा होंगे और मसाइल हल नहीं। कोई अच्छा कराची भी क्या, मुल्क भी मुझे अच्छा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम सब बदनीयत हो गए, हम सब करप्शन का हिस्सा बन गए। हम ड्यूटी पे जाने के बजाय ये कहते हैं कि 500 रुपए देके इसको पासपोर्ट बनवाने के ये काम करवा ले, इजी हो जाएगा, मैं इतना टाइम अपना क्यों बर्बाद करूं। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे क्या हो रहा है, इसी में है। अब वो लाइन लगी हुई है पासपोर्ट बनाने वाले, वो जो बाहर एजेंट है, अब एजेंट के थ्रू हर काम होता है। आप बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जाएं, आप फाइल दें, एजेंट के जरिए हो जाएगी, वरना आपकी नहीं होगी नंबर फाइल। प्लेट का इशू देख लें, एजेंट के बगैर हल नहीं हो रहा है। लैंड डिपार्टमेंट में आपकी फाइल सिस्टम के बगैर हो ही नहीं सकती है, ऑब्जेक्शन लग जाएगा। देखिए, मैं आपकी एक छोटी सी बात काटती हूँ कि एक ऐसा एरिया है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि पानी के ऊपर बात चल रही थी ना इससे कबल, जिस मुल्क के अंदर पानी की लाइनें पकवान सेंटर्स को बेची जाती हैं और रिहायशी लोगों को नहीं मिलती हों, तो ज़ाहिरी बात है उस मुल्क का तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि हमारा जो वक्त है वो हम ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से आकर फिर हम इस सारे मौजू को आखिरी जुमला वापसी आपकी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक आखिरी जुमला लेना चाहूंगा। हुजूर, पानी की गुफ्तगू हुई है, पानी आज भी खरीदा जाता है, पानी पे आज भी कदगन है। ये आपका कैमरा है। ब्रेक से पहले एक आखिरी कोई जुमला अता कर दें जो हासिल हो जाए। पानी पे यही जुमला कहेंगे भाई, हुकूमत वक्त से कह सकते हैं इस पर, तो किससे कहा जाए कि इस पे तवज्जो दें। और सर मैंने तो लिंक किया है वहां से कि इस्लाम की रूह से। अब आप देखें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मुखालफीन थे, यहूदी थे, और उनसे जो है मुसलमान जो है कुएं खरीद के जो है वो जो है पानी के लिए करते थे। आज हमें पानी जो है खरीदना जिस तरह पड़ रहा है और पानी जिस तरह फरोख्त करने वाले मुसलमान हैं। अल्लाहु अकबर। तो एक जुमला जो है वो इस पे अता कर दें। बस यही है कि भाई क्या कहा जाए कि इस वक्त जो है इस बात की ज़रूरत है कि हुकूमत वक्त इस पर जो है तवज्जो दे। इस वक्त पानी तो कमा रहे हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ जी, बिजली गई तो पानी हुआ बंद दोस्तों, याद आ गया यजीद भी इब्ने ज़ियाद भी। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे साथ है, मंसूर और नदा के साथ। वेलकम बैक टू नाजरीन। ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू चल रही थी और मैं चाहूँगी कि इसी गुफ्तगू को हम मज़ीद आगे मंसूर कंटिन्यू करें। चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है तो डॉक्टर साहब से हम यही जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब जो बदलता हुआ मौसम है, क्या एहतियात हैं बच्चों के लिए? थोड़ी सी एहतियात बता दें, बड़ों के लिए बता दें, बुजुर्गों के लिए बता दें, तब्दील होते हुए मौसम के लिए। देखिए, वेदर चेंज हो रहा है और अब विंटर वाइब्स हैं, विंटर आ चुके हैं, विंटर इफेक्ट्स हैं, तो ऐसे में बच्चों के लिए तो एहतियात ये कि उनको कवर्ड रखें पूरा। हालांकि बच्चे जो है ना तो टोपा पहनते हैं आसानी से और ना जो है वो सॉक्स पहनते हैं, ना ग्लव्स पहनते हैं। अभी पेरेंट्स को जो है कुछ ट्रिक्स करके उनके टोपा वगैरह के जो है वो क्लोज करके उनको पहनाना है ताकि वो सेफ रहें। दूसरा ये कि बच्चों को भी जो है ना नट्स दें और
हनी दें उनको, ताकि वो उनकी जो है इम्यूनिटी भी बूस्ट है और वो वार्म फील करें उनको। और अगर आप नहीं देंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फीस देनी पड़ेगी, फिर डॉक्टर के बच्चे वो हनी और नट्स खा रहे होंगे। चेस्ट को खास करके कवर रखें, उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट रखें ताकि वो निमोनिया और से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और इसके अलावा जो सीजनल एलर्जीज हैं इन्फेक्शन उससे भी। इसी तरह जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी यही है कि देखें आपने आप दोनों की गुफ्तगू हो रही है, सब तवज्जो दें। क्योंकि जो हम कहते हैं कि जो सर्दियों में हम डाइट लेते हैं ना, उसका इफ़ेक्ट हमें वो एनर्जी हमें गर्मियों में वो हम सारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सर्दियों में ये विंटर में अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि वैरायटी ऑफ सीजनल फूड्स, वैरायटी ऑफ सीजनल जो है वो आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, फ़िश अवेलेबल है, आप फ़िश जो है कंज्यूम करें, आप बॉयल एग लें, आप नट्स लें, आप जो है वो ग्रीन टी वगैरह इस्तेमाल करें, इसके अलावा सीड्स का इस्तेमाल करें। तो इससे आप जो है हेल्दी रहेंगे और अपने आप को कवर्ड रखें, खास करके फीट्स, खास करके चेस्ट। तो यहाँ से जो है वो आपके अंदर जो है वो एयर जाती है, और ईयर साइड जो है ना अपना वो कवर रखें, और टोपा वगैरह पहने अगर बहुत ज़्यादा विंडी उसमें वेदर में आप बाहर ये आप नौजवानों के लिए भी यही बात कर रही हैं? नौजवानों के लिए, और बुजुर्गों के लिए क्या एहतियात है? बुजुर्गों के लिए देखिए जब विंटर ज्यादा होता है ना तो एक तो डिहाइड्रेशन का बहुत ज्यादा इशू होता है, लोग पानी ही नहीं पीते सुबह से लेके शाम हो जाती है। जो 8 to 12 ग्लास आपको पानी कंज्यूम करना होता है, वो कोई 2 या 3 ग्लास मुश्किल से किसी ने पिया होता है कि पानी भी पीना था हमें। तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है, आपकी स्किन भी ड्राई होती है, आपका इंटरनल जो बॉडी का मैकेनिज्म होता है वो भी डिस्टर्ब होता है, और आपके रीयूनेशन का भी जो प्रोसेस है वो भी आपका ज़ाहिर है इतना डिटॉक्स नहीं होती आपकी जो बॉडी है ना। तो आपने पानी ज़रूर पीना है, नीम गर्म पानी पिएं, और अपना 8 to 10 ग्लास का एक तो ये कोटा फुल रखें। दूसरा ये कि स्किन की ड्राइनेस के लिए आपने कोई ना कोई अच्छा मॉइस्चराइजिंग लोशन ज़रूर लगाना है ताकि आपकी स्किन जो है वो ड्राइनेस से प्रोटेक्टेड रहे। और जो ओल्ड एजेस लोग हैं उनका ब्लड प्रेशर का एक इशू आता है कि ब्लड प्रेशर जो है ना वो उनका ब्लड प्रेशर जो है ना उनके साथ इशू आता है। वो अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए आज मैं उनको टिप्स देती हूँ कि नीम गर्म पानी यानी कि हल्के से जो है वार्म वाटर के अंदर सिनेमन की स्टिक यानी कि जो दार चीनी है ना उसकी स्टिक डाल के आप ऑल डे लॉन्ग अगर वो कंज्यूम करेंगे वाटर, तो फिर उससे आपका जो है ब्लड प्रेशर रेगुलेट होगा। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और विंटर की वजह से वो बहुत ज़्यादा डल फील करते हैं, तो ये ज़रूर पानी जो है वो आप पिएँ, और वॉक रखें, अपने आप को वार्म अप रखें, पानी जो है उसका इस्तेमाल अच्छा रखें। अगर आप हॉट बेवरेजेस ले रहे हैं तो उसके अलावा भी जो है आप पानी अपना जो है वो फुल रखें, कोटा जो 8 to 12 ग्लास का होता है, ताकि आप जो है वो हाइड्रेटेड रहें, आपकी बॉडी भी, आपकी स्किन भी, और आपकी बॉडी वार्म रहे, और आप डिफरेंट सीजनल एलर्जीज से अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर सकें। अच्छा, अगर हम बुज़ुर्गों की बात करें तो बुज़ुर्गों में बीपी को लेके एक इशू ये भी होता है कि कभी उनका बीपी अप हो रहा होता है और कभी डाउन हो रहा होता है, तो उस कंडीशन के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप चेक करना होता है। देखिए ब्लड प्रेशर आप चेक करें, आप जो है ब्लड प्रेशर चेक करें, सुबह में मॉर्निंग में अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आप सिनेमन स्टिक डाल के वार्म वाटर लेकर आपने वो जो है पानी पीना है, तो उससे ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल हो जाएगा, रेगुलराइज हो जाएगा। मिक्स जो ये जब हो रहा होता है कि अप और डाउन एक ही टाइम पे हो रहा हो, तो उसको कैसे मैनेज करें? कोई ना कोई डिजीज कंडीशन होती है, अगर अप एंड डाउन होता है तो फिर आप उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। अच्छा, हाँ, अगर पानी की आपने कमी है तो भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो रहा होता है। पानी अगर आप लेते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, क्योंकि बॉडी से टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव हो जाते हैं, वो फ्लश आउट हो जाएंगे, तो फिर आपके जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए पानी का जो है ना, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि डिहाइड्रेशन का विंटर में बहुत बिग इशू होता है। तो सारे लोगों के लिए मैसेज है कि आपने विंटर में वाटर जो है वो इनटेक अच्छा रखना है। अगरचे आप भूल जाते हैं लेकिन ज़रूर कोशिश करें कि 8 to 12 ग्लास जरूर वाटर आप कंज्यूम करें। एक नॉर्मल एक कोई मैसेज जो आवाम के लिए हो, जनरल पब्लिक के लिए हो, क्योंकि तब्दील होते हुए मौसम का हवाला है, क्योंकि वक्त भी हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि एक बाकायदा मैसेज भी जो सबके लिए हो। जी, टेक होम जो मैसेज है वो यही है कि विंटर इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो विंटर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सीजनल एलर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए आपने अपने आप को एक तो हाइड्रेट रखना है, दूसरा ये कि अपनी बॉडी को कवर्ड रखना है, खास करके ईयर्स को कवर्ड रखना है, चेस्ट को, फीट्स को कवर्ड रखना है, और आपने हॉट बेवरेजेस का इस्तेमाल करें जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है, और जो ओल्ड एजेस लोग हैं वो सिनेमन स्टिक का यूज़ करें। इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल करें, ये नेचुरल सोर्स है जिससे जो आपको बॉडी को वार्म करता है। फ़िश का इस्तेमाल करें, मीट का इस्तेमाल करें, और साग जो है ना वो एक ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की, तो उसका
کنزمپشن رکھیں آپ. نمبر آف ٹائم ساگ بھی جو ہے وہ اس ویدر میں انجوائے کریں. گاجر کا حلوہ ہے, یہ جتنی بھی ڈیلیشیس میل ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. سیزن میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس سے آپ فائدہ اٹھائیں, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کی امیونٹی کو بھی بوسٹ کرتے ہیں, آپ کی الرجیز کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں اور آپ کو اوور آل ہیلدی رکھتے ہیں. سو انجوائے کریں اپنے سیزن کو. ایٹ ہیلدی فار بینگ ہیلدی. بالکل ٹھیک ہے. اور اگلی دفعہ اگلے پروگرام میں جب بھی ہم ڈاکٹر صاحب کو مدعو کریں گے تو یہ بات واہ واہ واہ, خط کا مضمون ہاتھ لیتے ہیں لفافہ دیکھ. سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, پھر آپ کا بھی میسج لیں گے. جی بالکل. سوال میرا یہ ہے کہ ہماری پاکستان میں ظاہر ہے کہ غربت کا ایک بہت بڑا ریشو ہے, تو آپ یہ ساری چیزیں بتائیے کہ عام افورڈیبل جو طبقہ ہے ہمارا, تنخواہ دار طبقہ, اس کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نٹس لے, ڈرائی فروٹس اور یہ ساری چیزیں. کوئی آلٹرنیٹیوز ہیں ایسے جو؟ دیکھیں آلٹرنیٹیوز دیکھیں, گرین ٹی ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے, تو گرین ٹی کا استعمال میں سمجھتی ہوں دار چینی آپ ڈال کے. قہوہ جو ہے, قہوہ میں آپ جو سمپل جو پتی ہوتی ہے اس میں آپ قہوہ بنائیں. پروٹینز کے لیے کیا کریں؟ پروٹینز کے لیے آپ سمپل میٹ, جو بھی میٹ ہے, یا پھر لینٹنز از آلسو اے گڈ سورس آف پروٹین. دالیں لیکن لوگ سبزیوں میں کھاتے نہیں ہیں, اور لوگوں کو سب سے ہیلدی جو ہوتی ہے وہ دالیں اور بہت پروٹین ہوتا ہے. لوبیا اچھا ہے, چنا اچھا ہے, تو اگر آپ اس کا کری بنا لیں اٹس اے گڈ سورس آف پروٹین. اگر میٹ سورس اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ ویجیٹیبلز اور لینٹنز یعنی دالوں سے اپنا جو ہے وہ کریں. حلیم کا استعمال بڑا اچھا ہے, ساری دالیں اور حلیم اور گاجر کے حلوے کا کمبینیشن اچھا بنے گا. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمیں ہی بلائیے گا, ایسا نہ ہو کہ عابد بھائی یہ آپ کا کیمرہ. جی مجھ سے آپ نے جو میسج کی بات کی ہے, تو دیکھیے ہمارا ٹاپک چونکہ کراچی ہے, بے شک, اور کراچی پاکستان کا حصہ ہے, پورے پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے, تو ہم سب کو مل کر اس کی ترقی کے لیے سوچنا ہے اور اپنے ان سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دینا ہے جس کی وجہ سے کراچی کی ترقی رک رہی ہے. کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی بھی تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ مذہبی ہو, چاہے وہ دیگر سیاسی پارٹیاں ہوں, چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو, وہ مل کر کراچی کے لیے ترقی کی بات کرے, اور جو کام ہو رہے ہیں ان میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے, کام کو ہونے دیا جائے. بالکل. جی شاہد بھائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک اور شہر کی ترقی جو ہے نا وہ قوموں سے ہوتی ہیں. جب اچھی قوم بن جائیں ہم اور صحیح کام کریں تو چیزیں خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ کام ہم اپنے بچوں سے, اپنے گھروں سے کریں, اور اپنے اندر سے بھی منافقت کو ختم کریں اور صحیح بات کریں. آپ کی بات کا اثر ہی جب ہوگا جب آپ کا کردار دیکھے گا کوئی. کیا بات ہے, سمجھے؟ تو چیزیں بہتر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مارشاء اللہ کا دور ہو, بلدیاتی نظام ہو, تو اس میں تو پروگریس بہت اچھی آتی ہے, تمام افسران کام کرتے ہیں ڈنڈے کے زور پہ. صحیح. اب جب لوگ ووٹ دے کے منتخب کر کے اسی اداروں میں, انہی بلدیاتی اداروں میں جب لوگوں کو بھیجتے ہیں, نمائندے بھیجتے ہیں, تو وہ رزلٹ کیوں نہیں دیتے؟ اصل میں تو دکھ درد تو جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا اپنوں سے ہی مل رہا ہے, یہ اپنوں سے ہی مل رہا ہے. اور ہمدرد جو ہے ووٹ لے کے آنے والے میئر کو, چیئرمین کو اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے, کام کرنا چاہیے. میری تو جماعت اسلامی سے بھی یہی درخواست ہے کہ دیکھیں اب جو کراچی کا میئر بن گیا, اگر حافظ نعیم صاحب نہیں بن سکے, جو میئر بن گیا ہے بجائے اس کی مخالفت میں وقت ضائع کریں. ایم کیو ایم بھی یہی کام کے بجائے اس کی مخالفت میں وقت ضائع کریں. نون لیگ والے بھی آئیں, سب مل کے, کس کو جب اس کو ہٹا نہیں سکتے تو اس کو سپورٹ کرو اس شہر کے لیے جو ہے, تاکہ وہ اچھے کام کر سکے. اس کی بھی ہمت بن جائے کہ میرے ساتھ اس کے باوجود میرے ساتھ یہ لوگ ہیں, سمجھے؟ تو ایک حوصلہ ہوگا, مل کے ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ نا, یونٹی بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے اسٹیک ہولڈرز کے بٹوین. اسٹیک ہولڈرز دیکھیں ساری چیزیں خود بہتر ہو جائیں گی, کہ چین آف کمان آ جائے گی, کہ جس ایریے میں میئر کا ایریا ہے وہ جو ہے بہت بہتر ہے دوسرے ایریاز کے مقابلے میں. بہترین بہترین. علامہ صاحب مجھے دو شعر یاد آتے ہیں. جو گفتگو یہاں سے اختتام پذیر ہوئی ہے, شاہد بھائی کی گفتگو سے میں نے اخذ کیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہاں اتفاق اور اتحاد بہت ضروری ہے. اقبال بھی یہی کہہ کے گئے ہیں, انہوں نے واضح کیا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. آج ضرورت جس امر کی ہے, میں چاہوں گا کہ آپ کا پیغام ایسا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں اثر کرے. بات یہ کہ دو چیزیں ہیں, کہ صلہ رحمی, ایک ہے قطع رحمی. سبحان اللہ. جو صلہ رحمی ہے اس کے لیے تو پھر پوری کائنات اس کے لیے سجی ہوئی ہے, اور جو قطع رحمی ہے اس کی تو بخشش ہی نہیں ہے.
तो ये लोग 2 पॉइंट्स मैं आज देके जा रहा वाह, हूँ, वाह। इस पे लोग इस पे अमल करें और बड़ी अच्छी बात है। मगर ये शाहिद मुस्तफा साहब, हाफिज साहब, हमारे डॉक्टर मारिया ने इतनी अच्छी बातें की, मगर इसकी रूह ये है कि जब तक अमली तौर पर देखें, ये बातें तो हवा में उड़ जाती हैं, मगर जब तक आज को इसको हमें वक्त को रोकना है, जब तक हम अमली तौर पर इसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता भाई सुभान, भाई सुभान। है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। सुभान अल्लाह। तो हमें अमल की ज़रूरत है, अमली तौर पर आगे बढ़ें। जी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे कि बहुत ही ख़ूबसूरत गुफ्तगू रही। और बस जाते जाते एक छोटा सा मैसेज ये दूंगी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और इस मौसम के अंदर डॉक्टर साहिबा ने बोला कि पानी का हम लोग इंटेक बहुत कम कर देते हैं। और हकीकत है कि मैं नॉर्मली भी कहती हूँ लोगों को कि भाई अपनी स्किन के लिए, अपने लिए जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। और सबसे बेहतर चीज़ है, अगर मॉइस्चराइज़र की अगर हम बात करें तो पर्सनली तो मैं ख़ुद अर्के गुलाब और ग्लिसरीन मिक्स करके क्योंकि लगाती हूँ, तो वो बहुत हाँ तो वो बहुत अच्छा स्किन के लिए होता है, ड्राइनेस नहीं लाता है। और फिर अगर हम कराची के ऊपर बात करें तो कराची के ऊपर यही बात करूँगी कि भाई हुकूकुल इबाद को समझे। जब तक हम हुकूकुल इबाद के रास्ते पे नहीं चलेंगे, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता दिखाया, जो पैगाम दिया, हम उस पैगाम को, उस रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता है। अपना ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का ख्याल रखें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। नए जज्बों नए ख्वाबों को जगाता है, सुबह की आवाज हंसी हमारे